سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ ملاقات میں وزیر دفاع خواجہ آصف، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم کا ملاقات کے دوران پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات کا ذکر۔ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، دفاع اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں پاک ترکیہ تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے ترک وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا ذکر کیا، جو مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم نے تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں ترکیہ کے ساتھ تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ بھی کیا۔ انہوں نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے پاک ترکیہ تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے کا عزم دہرایا۔ پاکستان اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کی مشترکہ صدارت میں منعقدہ کمیشن اجلاس کا خیر مقدم کیا۔ امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون مزید وسعت اختیار کرے گا۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ پاکستان اور ترکیہ تیزی سے بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی حالات، بالخصوص غزہ اور ایران کی صورتحال میں قریبی مشاورت جاری رکھیں۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر ترک قیادت اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم نے $5 ارب کی باہمی تجارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دونوں ممالک کی سنجیدہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا اور ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو پالیسی کے طور پر پاکستان کے خلاف اپنایا ہوا ہے۔ بھارت کے مذموم عزائم پاکستان کی سلامتی، بالخصوص بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی منظم سازش ہے۔ فتنہ الخوارج کی اصطلاح ان مسلح گروہوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہے جو ریاست اور فوج پر حملے کرتے ہیں۔ فتنہ الہندوستان کی اصطلاح پاکستان میں بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بھارتی سیاسی قیادت متعدد مواقع پر پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کا اعتراف کر چکی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد بھارت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہم نے ان کی گفتگو ریکارڈ کی۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی ایجنسیوں نے 100 دہشت گردوں کو پاکستان آنے کا کہا۔ ہم نے اپنی سرحد میں داخل ہونے والے 71 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گرد گروپوں کی پشت پناہی نہیں کرتا۔ پاکستان کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان سب سے بڑی ریاستی دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے اور مقابلہ کرتا رہا ہے۔ پاکستانیوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 92,000 جانیں قربان کیں۔ اگر اسی رفتار سے ہم پر دہشت گرد حملے ہوتے رہے تو یہ سال پاکستان کی تاریخ کا تباہ کن سال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کسانوں کو آسان قرضوں کی سہولت سے کیا جائے گا۔ زرعی فائنانسنگ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ زرعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے جائزہ اجلاس، وزیر اعظم کا کسانوں کو آسان قرضوں کی سہولت دینے کا اعلان۔ اجلاس میں زرعی شعبے میں اصلاحات، پیداوار میں اضافے، زرعی انفراسٹرکچر اور کسانوں کی آسان زرعی قرضوں تک رسائی کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ نیشنل ایگریکلچر انوویشن اینڈ گروتھ ایکشن پلان کسانوں کی آمدنی بڑھانے، پیداوار میں اضافے اور درست سمت میں اصلاحات پر مرکوز ہے۔ زرعی اجناس کے محفوظ ذخائر قائم کرنے کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ کسانوں کی آسان قرضوں تک رسائی کے منصوبے کا افتتاح جلد کیا جائے گا۔ دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں زرعی قرضہ جات کا آسان اور شفاف نظام بنا کر کسانوں کی مالی امداد کی جا سکتی ہے۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ زرعی اجناس کی فی ایکڑ پیداوار کو مؤثر انداز میں بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کسانوں کو آسان قرضوں کی سہولت سے کیا جائے گا۔ زرعی فائنانسنگ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار اختیار
کیا جائے گا۔ زرعی ترقیاتی بینک میں بھی ہنگامی بنیادوں پر اصلاحات کی جائیں تاکہ کسانوں کو آسان قرضوں کی فراہمی شفاف انداز میں یقینی بنائی جا سکے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آئندہ PSDP میں زرعی پروجیکٹس کو مرکزیت حاصل ہوگی اور زرعی شعبے میں پائیدار اصلاحات سے ملکی معیشت کو مزید فروغ ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ زرعی اصلاحات کے شعبے میں زرعی اجناس کے علاوہ لائف سٹاک سیکٹر کی اصلاحات پر بھی بھرپور توجہ دی جائے۔ پاکستان اور ترکیہ کا علاقائی استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ حکام فدان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ترکیہ اور پاکستان کی دوستی وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ ترکیہ اور پاکستان کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ملک عالمی اور علاقائی معاملات میں یکساں موقف رکھتے ہیں، مختلف شعبوں میں ترکیہ کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ The bonds of friendship between Pakistan and Turkey are so strong and natural that we consult each other very frequently on a range of bilateral and regional issues. We wish to further strengthen our cooperation for promotion of peace and stability in our entire region. We are pursuing establishment of a special economic zone dedicated for Turkey entrepreneurs at Karachi. The Istanbul-Tehran-Islamabad train is being revived. Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother. History is full of examples of this brotherhood, and latest being during the Indo-Pakistan conflict. پنجاب میں اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ کے شاندار نتائج۔ طلبہ انرولمنٹ میں 99% اور ٹیچرز کی تعداد میں 114% اضافہ۔ 60,000 سے زائد نوجوانوں کے لیے باعزت روزگار کے مواقع کھل گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسکول بس سروس کے لیے جامع پلان بھی طلب کر لیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ معیاری اور سستی تعلیم وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن۔ پنجاب میں اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ کے شاندار نتائج۔ طلبہ انرولمنٹ میں 99% اور ٹیچرز کی تعداد میں 114% اضافہ۔ 60,000 سے زائد نوجوانوں کے لیے باعزت روزگار کے مواقع کھل گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انڈر سٹاف اور اوور سٹاف اسکولوں میں ریشنلائزیشن پر اظہار اطمینان۔ خصوصی اجلاس میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے تفصیلی بریفنگ دی۔ سرکاری اسکولوں میں پہلی مرتبہ وین بس سروس متعارف کرانے کا فیصلہ، جامع پلان طلب۔ پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے دنیا کی سب سے بڑی کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ سرکاری اسکول آؤٹ سورس کرنے سے محض 16 ماہ میں 13 لاکھ انرولمنٹ بڑھ چکی ہیں۔ مزید 10,500 اسکول ایک سال میں آؤٹ سورس ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 57,000 سرکاری اسکولوں کے لیے 40,000 درخواستیں موصول۔ سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے سے طلبہ کی تعداد 4,53,000 سے بڑھ گئی۔ آؤٹ سورس اسکولوں میں ٹیچرز کی تعداد 8,000 سے 17,196 ہو گئی۔ آؤٹ سورس اسکولوں میں 413 نئے کلاس روم، 5,018 رومز کی مرمت، 2,887 کمروں کی چھتوں کی مرمت کی گئی۔ آؤٹ سورس سرکاری اسکولوں میں 2,54,538 مربع میٹر چار دیواریں بھی بن گئی۔ 50 سے زائد آؤٹ سورس اسکول روایتی بجلی کی بجائے شمسی توانائی پر منتقل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی دیہات میں بھی ایجوکیشن ٹیک اسکول شروع کرنے کی ہدایت۔ انگلش بول چال کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کامیابی سے جاری۔ پنجاب بھر میں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر 6,000 سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ فور میتھمیٹکس کی لیب بنائی جائیں گی۔ فیصل آباد سمیت مختلف آؤٹ سورس اسکولوں میں اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کو دوپہر کا کھانا ملے گا۔ ڈیرہ غازی خان، لیا، لودھراں، بھکر، میاں والی، بہاول نگر کے اضلاع میں اسکول میل پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے ٹیچر کی معیاری ٹریننگ اشد ضروری ہے۔ پنجاب بھر میں بہترین کارکردگی پر ٹیچر آف دی منتھ ایوارڈ بھی ملے گا۔